نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے اور پھر ان گناہوں پہ نادم نہیں ہوتا، اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، یا جس سرزمین پر ظلم نا انصافی زیادہ ہو، حد سے زیادہ ہو، تو پھر اس سرزمین پر زلزلوں کا آنا لازم و ملزوم ہے۔ اب زلزلے نا انصافی ظلم پر آتے ہیں۔ آج جو ظلم کا بازار گرم ہوا ہے یا کیے ہوئے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، جو حق پر ہوتے ہیں لوگ وہی اس میں دھنسے ہوتے ہیں، تکلیف و کرب میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، رگڑے میں ہوتے ہیں، اور جو ظلم کرتے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اب وہ انسان جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے جس پر ظلم کرتا ہے اسے ترس نہیں آتا۔ اب حد درجے جب نا انصافیاں عروج پر پہنچ جائے تو پھر زلزلوں کا آنا بنتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، لوگ ایسے تکبر میں گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہیں کہ توبہ استغفار تک نہیں کرتے، اپنے کیے پر ملال نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، تکلیف زدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بارشیں کیوں نہیں ہوئی، زلزلے کیوں آتے ہیں، اور ان میں معصوم چرند پرند جانور اور معصوم لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں، ان کا ایک ٹھکانہ نہیں ظالموں کا، لیکن آخرت میں ایک ہی ٹھکانہ ہوگا ظالم کا، اور وہ ہوگا جہنم۔ اور یہ ایسے ظالم ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ان زلزلوں سے، بارشوں کے نہ ہونے، قحط سالی سے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ ہم، اب جیسے ایک بادشاہ تھا بنو امیہ کا، سلمان بن عبد الملک، بڑا خوبصورت نوجوان بادشاہ تھا، اور ایسا بادشاہ تھا کہ 42 سال کی عمر میں موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ اب اس میں جب وہ دفنانے لگے، قبر کے دہانے پر رکھا اسے، تو ہلچل سی محسوس ہوئی باڈی میں، تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ والد زندہ ہیں، ہل جل ہو رہی ہے، یہ سکتے کے عالم میں تھے، مرے نہیں ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ تو ایک دم عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہنے لگے، نہیں، یہ اللہ کا عذاب جلد آ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے لرزہ طاری ہو گیا ہے، تو فوراً دفناؤ اور یہاں سے چلو، اسے چھپاؤ، دفناؤ جلدی۔ تو دفنا دیا گیا جلدی۔ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب تہجد میں کھڑا ہوتا تھا تو تہجد میں 10 پارے ایک رات میں پڑھتا تھا، ہر رات۔ نیک تھا، نماز تھا، روزے دار تھا، شرابی نہیں تھا، زانی نہیں تھا، لیکن ظالم تھا، ظلم نا انصافی کرتا تھا کہ اپنی عہدے کو، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے تخت کو بچانے کے لیے غریبوں کو بھینٹ چڑھا دیا گیا، تو اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز بیٹھے تخت نشین ہوئے، تو انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور جب وہ دنیا سے گئے تو بیٹوں سے نصیحت کی، اپنی بیوی کو بلایا جو بادشاہ کی بیٹی تھی، کہنے لگے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں وہ دین چھوڑ گیا ہوں، وہ دیندار بچے چھوڑ گیا ہوں کہ جو میری قبر کی ٹھنڈک بنیں گے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تخت نشین ہوا، اور اللہ کو راضی کر ہی کیا تخت نشین ہو کر بھی۔
تو اس لیے نا انصافیوں سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ اور یہ زلزلے آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ نا انصافی عروج پر ہوتی ہے۔ جب مظلوم کو انصاف نہیں ملتا تو زمینیں کانپا کرتی ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لایا ہوں وہ وظیفہ زلزلے سے محفوظ حفاظت کا وظیفہ ہے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔